بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میتھ کی کلاس میں آج آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں الجبرا کی بیسک کلاس، پہلی کلاس، بنیادی کلاس۔ الجبرا ہے کیا، اور اس میں دو کنسیپٹ آپ کو سمجھائیں گے کہ اوپن سینٹینس کھلے فکرے میں اور کلوز سینٹینس بند فکرے میں میتھ کے اندر اس کا کیا فرق ہوتا ہے، کیا کنسیپٹ ہے۔ اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن جو ہے، جو ریاضیاتی جملہ ہوتا ہے، جو ریاضی میں عددی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں، عددی طریقے سے ہم لکھتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے، اور الجبرک ایکسپریشن، الجبری جملے کیسے ہیں۔ اب جب ہم الجبرا لکھتے ہیں تو الجبرے کے اندر ہم کچھ ٹرمز استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ الجبرک ایکسپریشن میں جب الجبرے کی ہم کوئی رقم لکھتے ہیں تو اس میں کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ کوفیشینٹ، عددی سر، ویریبل، متغیر، کانسٹینٹ، مستقل، کہ یہ کیا ہیں۔ تو یہ سارے آپ کو اسی لیکچر میں، بنیادی لیکچر ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی کنسیپٹ رہ نہ جائے۔ تفصیل سے سمجھائیں گے، اگر یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی تو الجبرا سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ الجبرا از این عربک ورڈ، اٹ مینز ریڈکشن۔ الجبرا ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کمی کے ہوتے ہیں۔ الجبرا میتھ کی ایک برانچ ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ایک مسلمان ریاضی دان تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، لفظ الجبرا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسے جو جدید الجبرا ہے اس کا باپ یا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اوپن سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ An open sentence is neither true nor false until the unknown value have been replaced by a specific value۔ ایک کھلا فکرہ نہ صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی غلط جب تک کہ نامعلوم رقم یا عدد کو ایک خاص رقم یا عدد سے تبدیل نہ کیا جائے۔ اب اس کو آپ کو اس ایگزامپل سے مثال سمجھا۔ دیکھیں، ہمارے پاس یہ ہے، ایک ہم نے ڈبہ خالی بنایا، جمع 2 برابر ہے 6 کیا ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس 27 تقسیم میں خالی جگہ ہے، خالی ڈبہ ہے اور برابر ہے 3 کے۔ جو یہ ایسا فکرہ جس میں ایک یا زیادہ رقوم یا اعداد نامعلوم ہو، وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اوپن سینٹینس، کھلا فکرہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا ہمارے پاس ہے کلوز سینٹینس۔ کلوز سینٹینس کہتے ہیں بند فکرہ۔ A closed sentence has known values even true or false۔ ایک بند فکر میں تمام رقوم اعداد معلوم ہوتے ہیں، چاہے غلط ہو یا صحیح۔ اب دیکھیں، 4 جمع 2 برابر ہے 6، 4 ضرب 3 برابر نہیں ہے 8 کے، is not equal to۔ اچھا، 27 divided by 9 is equal to 3۔ اب دیکھیں، اس میں ہمارے تمام رقوم معلوم ہیں اور ان کی ایک فکس ویلیو ہے، اس لیے یہ کیا ہے، ہمارے پاس کلوز سینٹینس ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اوپن اور کلوز سینٹینس میں کیا ہوگا۔ اوپن میں کوئی نہ کوئی چیز نامعلوم ہوگی، کوئی ویلیو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی، اور جو کلوز سینٹینس ہوگا اس میں ہمیں ویلیوز معلوم ہوں گی۔ ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے، ہمارے پاس ریاضیاتی جملے یا عددی طریقہ کار ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، گنتی ہوتی ہے، نمبرز ہوتے ہیں، اعداد ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، 4 جمع 2 برابر ہے 6، سب کے سب کیا ہے، ہمارے پاس نمبرز ہیں، اعداد ہیں۔ اور دوسرے طرف 27 تقسیم 9 برابر ہے 3، اس میں بھی اعداد ہے۔ یہ ہمارا ریاضیاتی طریقہ کار ہے۔ اب جو ہمارے پاس الجبرک ایکسپریشن ہے، جس کو ہم الجبری جملے کہتے ہیں، اس میں a letter can symbolize any value or number۔ کوئی حرف کسی عدد یا رقم کو ظاہر کرتا ہے۔ الجبری جملے متغیر اور مستقل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس ہے 18x جمع y، 18x پلس y۔ اب اس میں دیکھیں، جو x ہے یہ ایک ویریبل ہے۔ x جو ہے یہ ایک حرف ہے، ایک الفابیٹیکل لیٹر ہے جس نے کسی عدد کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا یہ عدد کون سا ہے، لیکن اس کو ہم نے ظاہر کیسے کیا، x سے۔ اس طرح دوسری رقم دیکھیں، 8 نفی 4x جمع 5y۔ اب اس میں x اور y آ گئے ہیں۔ اور تیسری میں دیکھیں، 4x جمع 1/2۔ یعنی ایسی رقم سادہ ترین بتا دیں جس میں الفابیٹیکل لیٹر جو سمبل یوز ہو، وہ الجبرک ایکسپریشن ہے۔ ویریبل، متغیر، a letter or symbol without any fixed value۔ کوئی حرف یا علامت جس کی کوئی مستقل قیمت نہ ہو، فکس ویلیو نہ ہو، بلکہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے پاس لیٹر ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے دیکھا تھا، اس میں x ہے، y ہے، ہمیں کیا معلوم x کی قیمت کیا ہے، کہیں پہ کچھ ہو سکتی ہے، کہیں پہ کچھ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے کانسٹینٹ، اس کو ہم کہتے ہیں مستقل، a number or quantity with fixed value۔ کوئی عدد یا رقم جس کی قیمت مستقل ہو اور تبدیل نہ ہو سکتی، جیسے 4 ہے تو اس کی 4 ہی ہوگی، 5 ہے تو 5 ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کوفیشینٹ، عددی سر۔
मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल, मुतगय्यर से ज़रब खाने वाला वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखें 4x+2 ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक जुमला है। अब इसमें देखो जो 4 है ये कोएफिशिएंट है, अददी सर है, और x जो है ये हमारा मुतगय्यर है, वेरिएबल है। इस तरह जमा के 2 जो है ये कांस्टेंट है। समझ आ गया? अब 4x+2 इसमें 4 हमने कहा जी कोफिशिएंट है। देखिए जो भी x हमारे पास क्या है, वेरिएबल, इसका ज़रब खा रहा है वो हमारा कोफिशिएंट होगा, अददी सर होगा। एक बात याद रखें, जिस मुतगय्यर के साथ अददी सर ना लिखा हो उसका अददी सर कोफिशिएंट 1 होता है। बिलफर्ज अगर ये x अकेला लिखा होता तो इसका कोफिशिएंट क्या होता, 1। अब x हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, मुतगय्यर है। x की कीमत हमें कोई फिक्स नहीं है, तब्दील हो सकती है। जो 2 है हमारे पास, 2 क्या है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसकी कीमत 2 है, हमें पता है इसकी 2 की 2 ही रहेगी। बाज़ औक़ात एक चीज़ क्लियर करें, बाज़ का ये जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट देखें 4 आ गया, अगर ये नंबर आ जाएगा तो ये भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट मुस्तकिल होती है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आपको समझ आओगे। फिर भी कहीं समझ ना आए तो वीडियो को रोक के पीछे करके दोबारा देखें। समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, आपको आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।